بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم، یہ والا باب۔ چلو بھئی، حدیث نمبر 4066۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹھ پھیری اس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، ان کو صرف شیطان نے پھسلایا تھا ان کے ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردبار ہیں۔ عثمان بن موہب وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ قریش ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس گھر کی حرمت کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بدر کے دن بھی غائب تھے اور بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بیت رضوان سے بھی پیچھے رہے تھے اور اس میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے یعنی سائل نے اللہ اکبر کہا۔ چلے قال ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں اور تیرے سامنے میں بیان کرتا ہوں ان چیزوں کو جن کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے۔ بہرحال ان کا احد کے دن فرار ہونا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کا بدر کے دن غائب ہونا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ اس وقت بیمار تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اس شخص کے برابر اجر ہے جو بدر میں شریک ہوا اور اس کے برابر حصہ ہے۔ اور بہرحال ان کا بیت رضوان سے غائب ہونا وہ اس طور پر تھا کہ اگر ان سے کوئی زیادہ عزت والا شخص مکہ کی وادی میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عثمان رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بھیجتے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یعنی یہ سب سے بہتر تھے۔ اور بیت رضوان وہ ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اپنے اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اور اس سے سائل سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ان سوال کے ساتھ اس تفسیر کو لے کر جاؤ، یعنی اس میرے جوابات۔ یہ میرا سوال واضح ہے، وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اچھے نظریات نہیں رکھتا تھا، وہ ان باتوں کی تائید چاہتا تھا کہ حضرت عثمان کی طرف جو کمیاں کوتاہیاں منسوب کی جا سکتی ہیں ان پر حضرت ابن عمر کی مہر لگوا لوں۔ حضرت ابن عمر بھی آگے سمجھدار تھے، اس کے سوالوں کے جواب پہلے دیتے رہے۔ فکبرا، اس نے خوشی میں نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر، کیا وہ باتیں مل گئیں جو میں چاہتا تھا؟ ابن عمر نے پھر فرمایا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ جو تو بھاگے تھے وہ جنگ احد میں، وہ یوں ہوا تھا کہ جنگ احد میں جب پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تو بعض صحابہ بھاگ گئے تھے، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا۔ 3 قسم ہو گئی تھی صحابہ کی۔ ایک وہ تھے جب دیکھا کہ یہ پیچھے جنگ چھڑ گئی، پیچھے سارے قتل ہو رہے ہیں اور وہ دشمن چڑھائے ہیں، تو وہ واقعی اس وقت تھوڑے سے پست ہمت ہوئے اور پیچھے بھاگے مدینہ کی طرف، اور وہ واپس بھی نہیں آئے۔ یہ چند لوگ تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کہ جو اس وقت بے دھیانی میں ایسے بھاگے تھے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ اور اگر بھاگنے والی بات ہوتی، حضور کا ساتھ نہ دینے والی بات ہوتی تو شروع میں نہ لڑنے آتے، شروع میں تو لڑے، لیکن جب پانسا پلٹا جہاد کا اور جنگ کا اور کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو بھاگے بھی صحیح۔ دوسری قسم وہ تھی بھاگنے والوں میں جو دوسری قسم، 3 قسمیں ہو گئی تھی۔ دوسری قسم وہ تھی صحابہ کی جو حیران پریشان ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔
پھر وہ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے تو اور زیادہ حیرانی میں پڑ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں وہ واپس آ گئے۔ یہ تیسری قسم وہ تھی جو حضور کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے، وہ جنگ سے گئے ہی نہیں، تاہم سب اللہ کے ہاں ماجور ہیں، مغفور ہیں۔ اس لیے عثمان کو ان کا بھاگنا تھا، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسرا بدر سے دور رہنا وہ تو بالکل واضح ہے، ان کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھیں، اللہ کے نبی نے خود ٹھہرایا تھا۔ اور تیسرا بیعت رضوان تو وہ تو ان کے حضور کے نزدیک جو سب سے معزز آدمی تھا، مطلب آپ کی طرف خاندانی لحاظ سے، خاندانی اعتبار سے جو آپ کو قرابت تھی صحابہ کی، ان میں سب سے زیادہ معزز، کیونکہ ان کے داماد تھے، تو آپ کو حضرت عثمان سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے ان کو بھیجا تھا۔ پھر حضرت عثمان کے جانے کے بعد بیعت ہوئی تو وہ شریک کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو موجود ہی نہیں تھے وہاں، اس لیے پھر کہا کہ اب یہ باتیں بھی ساتھ لے کر جانا، لوگوں کو یہ بھی بتانا۔ آگے چلو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں زیادہ عزیز تھے یا مکہ والوں کے ہاں؟ کیونکہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے نمبر آیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ میری ان سے بنتی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ لگتے ہیں۔ کیا؟ جی ہاں، یہاں یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ سب سے زیادہ جو معزز تھے وہ اہل مکہ کے نزدیک، خاندانی لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے نا حاشیے میں، بعث عثمان الی مکہ فاستقبلہ اہلہ ورہطہ، اور آگے یہ بھی ہے واجاروہ من تعرض احد لہ وقالوا طف بالبیت لعمرتک۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ والوں کے نزدیک ان کا چونکہ مقام تھا، اس لیے حضور نے ان کو بھیجا تاکہ ان کی بات آگے وہ لیں۔ آگے چلو بھی، باب اذا تسعدون، اب یہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا، یعنی یہ جوابات بھی اپنے ساتھ، یہ تفصیل بھی اپنے ساتھ لے کر اب جا۔ چلو بھائی، اور جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور تم کسی کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے، بس تمہیں غم پہنچا اس غم کے عوض، تاکہ تم پریشان نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، اور نہ تم اس پر پریشان ہو جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ تسعدون کمانا تذهبون اسعد، تذهبون اسعد وصعد فوق البیت، اسعد وصعد دونوں استعمال ہوتے ہیں نا اوپر چڑھنے کے۔ نیچے لکھا ہے كأنه يريد الإشارة إلى التفرقة بين الثلاثي والرباعي، فالثلاثي بمعنى ارتفع والرباعي بمعنى ذهب۔ چلو، ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد کے دن پیادوں پر جبیر رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا، تو وہ مدینے کی طرف شکست کھا کر صحابہ شکست کھا کر مدینہ کی طرف بھاگے، مدینہ کی طرف آئے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول ان کو پیچھے سے آوازیں دے رہے پکارتے۔ رجالہ کہتے ہیں جس کے پاس گھوڑا نہ ہو، ہاں پیادہ، یہ فارس کا ضد ہے، اور یہ صحابہ شکست کھا کر پیچھے ہے۔ اس کی تشریح نیچے لکھی ہے، میں نے بتا دی ہے کہ 3 قسمیں صحابہ کی ہو گئی تھیں۔ ایک واپس مدینہ چلے گئے تھے اس پریشانی میں، شکست کے اندر، اور ایک وہ تھے کہ جو پریشان حیران ہو گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، اور تیسرے حضور کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ چلیں آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن کو، یعنی نیند کو نازل کیا، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان، اور وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے بھی معاملے میں کوئی رائے ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں وہ چیزیں چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور وہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معاملے میں کوئی رائے ہے، اگر ہماری بھی معاملے میں کوئی رائے ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر تم جانتے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو
لبرز الذین، تو وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور اس کو مٹا دے جو تمہارے قلوب میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو۔ چلے وقال علی خلیفہ تو 40-68 امام بخاری کہتے ہیں مجھے خلیفہ نے کہا، حالانکہ ہر جگہ کہتے ہیں حدثنی فلان، یہاں حدثنی کی بجائے قال علی کا لفظ کہا ہے۔ اس کی وجہ نیچے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہو رہی ہے اس میں خلیفہ نے ان کو بطور حدیث نہیں کہا تھا بلکہ بطور مذاکرہ بات کہی تھی، بھی ایسے مجھے فلاں نے یوں کہا ہے، تو اس لیے اس کو پھر انہوں نے قالا کہا ہے۔ چلیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جن کے اوپر احد کے دن اونگ چھا گئی تھی، یہاں تک کہ میری تلوار بھی میرے ہاتھ سے کئی دفعہ گری، تلوار گرتی تھی میں اٹھاتا تھا، گرتی تھی میں اٹھاتا تھا، آتا ہے نا کہ ان پر اونگ آ گئی تھی۔ آگے باب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، ترجمہ کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ ادھر اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس باب میں اس آیت کے متعدد شان نزول بیان کرنا مقصود ہے۔ اس آیت کے کئی شان نزول ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک غزوہ احد والا شان نزول راجح ہے، کیونکہ وہ اس کو ابواب احد میں لے ہیں، ورنہ اس آیت کے کئی شان نزول ہیں۔ تو حمید کہتے ہیں اور ثابت کہتے ہیں انس سے، یہ دونوں معلق ہیں۔ حمید والی روایت کو، ان کے قول کو احمد اور ترمذی نے موصولاً بیان کیا ہے، ثابت والے قول کو مسلم نے موصولاً بیان کیا ہے۔ حضرت انس سے کہ حضور علیہ السلام کو احد کے دن سر پہ زخم لگا، اور آپ نے فرمایا وہ لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں جو اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیں، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا، اس پر یہ آیت اتری لیس لک من الامر شیء۔ آگے ہے حدثنی سالم عن ابیہ، وہ سالم اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سنا جب آپ رکوع سے آخری رکعت میں سے سر اٹھاتے تھے، فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر لعنت فرما، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لیس لک من الامر شیء فانہم ظالمون تک۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام، یہ ابو جہل کا بھائی تھا، کیونکہ ابو جہل بن ہشام تھا، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، آپ ان پر بد دعا کرتے تھے تو اللہ نے یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء۔ باب ذکر ام سلیط لا یعرف اسمها، کنیت ان کی معلوم ہے، نام معلوم نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کی عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم کی، مروت چادریں، ان میں سے ایک عمدہ چادر بچ گئی تو آپ کے پاس بیٹھوں میں سے کسی نے کہا امیر المومنین یہ حضور کی نواسی کو دے دو، تفسیر میں تو بیٹی ہے کہ حضور کی بیٹی کو دے دو جو آپ کے عقد میں ہے۔ کون سی تھی وہ؟ حضرت ام کلثوم، بیٹی کہہ کر نواسی مراد لی ہے، تو حضرت ام کلثوم بنت علی مراد لے رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ام سلیط اس کی زیادہ حقدار ہیں، اور ام سلیط انصار کی ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت عمر فرما رہے تھے فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ أَيْ تَحْمِلُ، یہ ہمارے لیے احد کے دن مشکیزیں اٹھا کر لاتی تھیں، تو اس میں ام سلیط، جی ہاں۔ حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں بڑے اچھے روابط اور مراسم تھے کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہے۔ تو اس طرح کے عنوانات گلدستہ اہل بیت میں بھی کافی جگہ پر لکھے ہیں، ضمناً آئے ہیں کہ صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ آپس میں اکرام و تکریم کا معاملہ، لہذا یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ ان دو حضرات کی آپس میں نہیں بنتی تھی جیسے روافض حضرات کہتے ہیں۔ باب قتل حمزہ،
आगे बाबु क़त्ल हमज़ा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बाब। यहाँ जाफ़िर बिन अम्र बिन उमैया ज़मरी से रिवायत है, वो कहते हैं मैं उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार के साथ निकला। जब हम हिम्स मकाम पर पहुँचे, शाम का एक इलाका है, मुज़क्कर भी बोलते हैं मुअन्नस भी बोलते हैं, दोनों तरह है। तो मुझे ये पीछे बात चल रही है, वो कहते जब हम ये कह रहे हैं जाफ़र बिन अम्र बिन उमैया ज़मरी कि मैं उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार के साथ निकला, यानी एक जाफ़र है और एक उबैदुल्लाह है, दोनों कहते हैं जाफ़र और अब्दुल्ला कि हम हिम्स आए। तो मुझसे उबैदुल्लाह ने कहा कि क्या आपको वाशी के बारे में कोई रग़बत है कि हम उसके बारे में हज़रत हमज़ा कि हम उससे हज़रत हमज़ा के कत्ल के बारे में पूछें, यानी आप किसमें कोई रग़बत है इस बारे में कि हम वाशी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। नीचे हाशा देखो, वाशी बिफ़त्हिल वावी व सुकूनिल मुहमलती व कसरिल मुअजमती व शिद्दति तहतियती, इसको समझो। फ़तिल वाव आसान है, सुकूनिल मुहमला यानी हा है, कसरिल मुअजमा शीन है, शिद्दत तहतिया या मुशद्दद है। अगली बात अर्ज़ करना चाहता था, इब्न हर्ब ज़िद्द सुल्ह, ये मतलब लिखा हुआ है कि ये वाशी बिन हर्ब है। अब हर्ब में आपको फिर तरद्दुद होने लगे कि लफ्ज़ हर्ब है, खरीब है, जर्ब है, तो उन्हें बजाय ज़्यादा लिखने के हर्ब के ना कि बिल हा इल मुहमला वर्रा इल मुहमला वलबा इल मुवाहदा तहतानिया, ये लिखने की बजाय ज़िद्द सुल्ह कि हर्ब वो लफ्ज़ है जो सुलह का ज़िद है, सुलह का ज़िद जंग होती है, लिहाजा ये हर्ब है। तो ये भी एक तरीका है किसी लफ्ज़ के ज़ब्त ज़िक्र करने का, बजाय ये ज़िक्र करने के कि हा यूँ है रा यूँ है, सीधा लिख दो ज़िद्द सुल्ह तो फ़ौरन चल गया हर्बी है। कान मिन सूदानी मक्का, ये मक्का के सियाह लोगों में से थे। कुल तो नाम, मैंने कहा मेरा भी इरादा है कि हम वाशी से पूछते हैं कि हमज़ा कैसे कत्ल किया था। तो और वाशी हिम्स में रहा करते थे, हमने उनसे पूछा हमज़ा के बारे में, तो हमसे कहा गया हमने वाशी के बारे में पूछा कि वाशी कहाँ है, हमें कहा गया वो फ़लाँ महल के नीचे साए के नीचे हैं। कअन्नहु हमीतुन, वो वाशी का जिस्म ऐसे था जैसा कि बड़ा मशकीज़ा हो। हमीत ज़िक्कुन कबीरुन, बड़ा मशकीज़ा। फ़तहुल बारी में लिखा है अक्सर मा युक़ालु ज़ालिका इज़ा काना ममलूअन, ये हमीद का लफ्ज़ उस वक्त बोला जाता है जब मशकीज़ा बड़ा हो और पानी से भरा हुआ हो, यानी जिस्म उनका ऐसे लगता था। हम आए यहाँ तक कि हम उनके पास थोड़ी देर ठहरे, हमने सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उबैदुल्लाह ने अपने आप को अपने इमामे से लपेटा हुआ था, यानी अपने आप को अपने सर को, यानी अपने सर के ऊपर इमामा लपेटा हुआ था। और नीचे लिखा हुआ है अल-इतिजार लफ़्फ़ुल इमामत अला रासी मिन गैरि अन युदव्विरहा तहत हनकिही, सर के ऊपर लपेटा हुआ था नीचे से गुजारे बगैर। वाशी ने उनको मा यरा वाशियुन इल्ला ऐनैहि व रिजलैहि, वाशी को उनकी सिर्फ आँखें और पाँव नज़र आ रहे थे बस उबैदुल्लाह के, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को सारा लपेटा हुआ था। उबैदुल्लाह ने कहा वाशी तो मुझे पहचानता है, सिर्फ पाँव और आंखें नज़र आ रही हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पूरे जिस्म पर तो वैसे ही कपड़े हैं। और सर के ऊपर जो उनके बांधने का एक तरीका था कि आजकल भी देहातों में वैसे लंबा कपड़ा, पता नहीं बोल मारना कहते हैं, क्या मारना कहते हैं, वो कुल, तो उसको ऐसे अच्छे तरीके से मारा हुआ था। तो मुझे जानता है फ़नज़र इलैहि, अब ये देखें उनकी ज़हानतें, तो उन्होंने उनको देखा एक नज़र, फिर कहने लगे ला वल्लाही, मैं वल्लाह को जानता नहीं मगर ये कि इन्नी आलम हो, आपको तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि अदी बिन ख़ियार ने एक औरत से शादी की थी। अब ये उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार है। अब देखना जहानत का, आपको तो नहीं जानता, अलबत्ता अदी बिन ख़ियार ने एक औरत से शादी की थी। उस औरत को उम्मे क़िताल बिन्त अबी लईस कहा जाता था। उस औरत ने अदी बिन ख़ियार के लिए एक लड़का जना मक्का में, फ़कुन्तु अस्तरदिउ लहू, मैं उस बच्चे के लिए कोई मुर्दिया ढूंढ रहा था, कोई दूध पिलाने वाली मिल जाए, तो मैं इस बच्चे को उसकी माँ के हमराह उठाकर चला था। फ़नावलतुहा इय्याहु, तो मैंने ये बच्चा नावलतुहा की ज़मीर जाएगी मुर्दिया की तरफ, उनकी माँ के हमराह मैं जब बच्चा उठाकर जा रहा था, तो मैंने ये बच्चा, वो बच्चा
ان کی ماں کو دیا تھا۔ فَلَكَ أَنِّي نَظَرْتُ إِلَىٰ قَدَمَيْكَ، کہ مجھے گویا ایسے لگ رہا ہے کہ میں تیرے قدموں کو دیکھ رہا ہوں، یہ تیرے قدم وہی ہیں جو اس بچے کو میں نے اٹھایا تھا، جو اس بچے کے قدم، یہ پاؤں ایک جیسے مجھے لگتے ہیں۔ عبید اللہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر کہا الا تخبرنا بقتل حمزہ، یہ وہی تھا عبید اللہ۔ کیا ذہانت ہے، صرف پاؤں سے پہچان لیا کہ پاؤں تو وہی لگتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تیرے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں، یہ پاؤں وہی ہیں جو اس بچے کے پاؤں تھے جو میں اٹھا کر گیا تھا کسی دودھ پلانے والی کے پاس اور یہ وہی بچہ تھا۔ عقل حیران ہے، 40-50 سال تو کہیں بھی نہیں گئے ہوں گے، تو اسی کو تو ذہانت کہتے ہیں۔ کہنے لگے کیا آپ ہمیں حمزہ کے قتل کا نہیں بتاتے؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں بتاتا۔ یہ حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کیا تھا، تو مجھے میرے آقا جبیر بن مطعم بن عدی، یہ بھی بن عدی کے ہیں، جبیر بن مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ پھر جب لوگ عام عینین کو نکلے، عام عینین اس سے مراد وہ احد کا دن ہی ہے، اس کو عام عینین اس لیے کہا گیا کہ قریش نے فتح الباری میں لکھا ہے اس عینین کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا احد کے دن۔ عینین کیا ہے؟ یہ احد کے مقابلے میں بالکل ایک، احد کے مقابل ایک پہاڑ ہے، بینہ وادن، اس کے درمیان ایک وادی ہے، تو وہ اسی عینین والے پہاڑ والی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہ اس کو عام عینین بھی کہتے تھے۔ خرجتم عن الناس الی القتال، میں بھی لوگوں کے ہمراہ جنگ کے لیے نکلا۔ جب انہوں نے صفیں بنا لیں جنگ کے لیے تو سبا بن عبد العزیٰ نکلا، کہنے لگا ہے کوئی مئی کا لال میرے مقابلے میں آئے، تو حمزہ بن عبد المطلب نکلے، تو اس نے کہا حمزہ بن عبد المطلب نے اے سبا، اے ابن ام انمار، مقطعۃ البذور، عورتوں کی شرمگاہوں کے کاٹنے والی۔ بذر عورت کی شرمگاہ کی وہ جگہ جو یہ جو ہوتی ہیں عورتیں جو ختنہ کرتی ہیں، یہ اس جگہ کو کاٹتی تھیں، تو ان کی ماں وہ کاٹنے والی تھی، اس لیے پھر اس نے اس کو تنزن کہا، وہ عورتوں کی شرمگاہوں کی وہ والی جگہ کاٹنے والی کی ماں، کاٹنے والی کے بیٹے۔ بذور وہ عورت کے شرمگاہ کے اوپر کا گوشت کا ٹکڑا جو عورتیں کاٹتی تھیں، یعنی جیسے ہمارے ہاں مردوں کے ختنے ہوتے ہیں، عربوں میں عورتوں کا بھی ختنہ کرایا جاتا ہے، تو اس سے مردوں کو ازدواجی زندگی میں زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ تو اتحاد اللہ و رسولہ، کیا تو اللہ رسول کا دشمن ہے؟ ثم شد علیہ، پھر حمزہ نے اس پر حملہ کیا، فکأنک امس ذاہب، ایسے ہو گیا جیسے گزری ہوئی کل کی طرح ہو گیا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وَقَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں حمزہ کے لیے ایک چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب میرے قریب آیا حمزہ آئے تو میں نے اپنا نیزہ ان کو مارا، فَأَضَعُهَا فِي سُنَّتِهِ، نعوذ باللہ، وہ ان کے پیڑوں میں گزر گیا، میں نے گویا کہ اس نیزے کو ان کے پیڑوں میں ڈال دیا۔ پیڑوں کس کو کہتے ہیں؟ یہ ناف سے نیچے، عضو سے اوپر جو گھنی جگہ ہوتی ہے اس کو پیڑوں کہتے ہیں، جہاں گھنے بال ہوتے ہیں، کاٹتے ہیں آدمی۔ تو حتی خرجت من بین وارکیہ، یہاں سے جو میں نے ڈالا نعوذ باللہ تو ان کے پیچھے دونوں سرین کے درمیان سے وہ پار نکل گیا۔ فکان ذاک العہد بہ، یہی ان کا معاملہ تھا، یعنی یہ ان کا آخری وقت تھا، بس یہاں سے جو گزرا پیچھے سے نکل گیا نعوذ باللہ، تو سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا، میں مکہ میں ٹھہرا یہاں تک کہ اس میں اسلام پھیل گیا، پھر میں طائف کی طرف نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے پاس قاصد بھیجے، تو مجھے کہا گیا کہ انہ لا یہیج الرسل، یہ رسولوں قاصدوں کو ستاتا نہیں ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں حضور کے پاس آیا، یعنی ان طائف والوں نے حضور کے پاس قاصد بھیجے تھے۔ مجھے کہا گیا یہ جو نبی ہے نا یہ قاصدوں کو ستاتا نہیں ہے، آپ بھی اگر ساتھ جانا چاہو تو تمہیں ستائے گا نہیں، تم قاصد بن کر جاؤ، بھلا تم اس کے چچا کے قاتل ہو۔ تو کہہ رہے میں ان کے ساتھ نکلا، میں حضور کے پاس آیا، جب حضور نے مجھے دیکھا پوچھا انت وحشی، اصل میں انت وحشی، کیا تو ہی وحشی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا تو نے حمزہ قتل کیا تھا؟ میں نے کہا قد کان من الامر ما بلغ، معاملے میں سے وہی بات تھی جو آپ کو پہنچی ہے، یعنی ہاں میں نے قتل کیا تھا۔ تو
تو آپ نے کہا کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لے، یعنی اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتا ہے، کیونکہ حضور کو چچا یاد آتے تھے، دکھ ہوتا تھا۔ تو میں وہاں سے نکلا، جب حضور کا انتقال ہو گیا تو پھر مسیلمہ کذاب نکلا، تو میں پھر اس کے جنگ کے لیے نکلا، چونکہ پھر کلمہ پڑھ لیے تھے انہوں نے حضور کے پاس۔ تو یہ کہنے لگے اللہ کی قسم، ہر لام تقید نون تقید ثقیلہ سے پہلے قسم معذوف ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں ضرور اس مسیلمہ کی طرف خروج کروں گا، شاید میں اس کو قتل کر دوں تو اس کے ذریعے سے میں حمزہ کا بدلہ چکا سکوں۔ پھر میں لوگوں کے ساتھ نکلا، پھر اس کے معاملے کا بھی وہی ہوا جو ہوا۔ تو ایک آدمی وہ جدار اس کے دیوار کی شگاف میں کھڑا تھا، یہ مسیلمہ ہی ہے۔ تو وہ ایک آدمی تھا جو ایک دیوار کے شگاف میں، دیوار میں درمیان میں کوئی پھٹ نہ تھی، خالی جگہ تھی، وہاں کھڑا تھا۔ وہ ایسے تھا گویا کہ اونٹ ہے اورق، یہ ایسا تھا جیسے اس کا لونہ مثل الرماد، رماد کس کو کہتے ہیں؟ راکھ، راکھ کے رنگ کی طرح اس کا رنگ تھا، یہ اس لیے اس کا رنگ ایسا تھا۔ فتح الباری میں لکھا ہے کان ذالک من غبار الحرب، جنگ ہو رہی تھی نا، تو اس جنگ کے اندر جنگ کے غبار اڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ ایسے راکھ کی طرح ہوا کھڑا تھا۔ سائر الراس، سر کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنا نیزہ مارا تو اس کی چھاتی کے اوپر دونوں سینوں کے درمیان سے میں نے اس کو رکھا یہاں تک کہ اس کو دونوں کندھوں سے پار ہو گیا، یعنی یہاں مارا اور پیچھے سے نکل گیا۔ پھر انصار کا ایک آدمی اس کی طرف کود کر آیا، اس نے اس کی کھوپڑی پر تلوار ماری۔ یہ جو آدمی کود کر آیا فتح الباری میں لکھا ہے عبداللہ بن زید تھے۔ عبداللہ بن فضل یہ راوی حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے سلیمان بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی گھر کی چھت پر کہہ رہی تھی وا امیر المؤمنین قتلہ العبد الاسود، ہے امیر المؤمنین، وہ لڑکی انہی کی تھی، یعنی مسلمہ کو نبی ماننے والی، قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے غلام نے قتل کر دیا ہے۔ اس سے حضرت واشی کہا کرتے تھے مجھے تسلی ہوگی کہ مردار میرے ہاتھوں مردار ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن زید کے توار سے وہ مرا نہیں ہے، مرا میرے وار سے ہی ہے۔ باب ما اصاب النبی من الجراح یوم احد، حضور علیہ السلام کو احد کے دن جو زخم پہنچے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ کا غضب سخت ہو ان قوم پر جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا یشیر الی رباعیتہ، رباعیتی، آپ اپنے رباعی دانتوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اللہ کا غضب شدید ہو اس آدمی پر جس کو اللہ کا رسول اس کے راستے میں قتل کرے۔ رباعی دانت آپ کا شہید ہو گیا تھا، یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو، یہ سامنے والے دو دانت ہیں نا، یہ اس کے ساتھ والا یہ دانت، ان دو دانتوں کے ساتھ والا یہ دانت، نیچے کی طرف جو درمیان میں دو دانت ہوتے ہیں، ان دو دانتوں کے رائٹ سائڈ والا پہلا دانت یہ دانت تھا جو آپ کا دانت مبارک وہاں شہید ہو گیا تھا۔ یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے کہ ابو ہریرہ تو شریک ہی نہیں تھے احد میں، یہ تو بعد میں اسلام لائے تھے۔ اگلی روایت میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہی روایت اشتد غضب اللہ علی من قتلہ النبی فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی جس کو اللہ کے راستے میں قتل کریں اس پر بھی اللہ کا غصہ سخت ہو، اور اس پر بھی اس علی قوم دموا وجہ نبی اللہ، اس قوم پر بھی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، دموا۔ بابن، اگلی روایت سہل بن سعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ انہوں کو سنا کہ وہ پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا سہل بن سعد نے کہا اما، اوپر خف لکھا ہوا ہے، اما نہیں ہے، اما حرف تنبیہ ہے، واللہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہا تھا، اور وہ بھی جانتا ہوں شخص جو ان پر پانی بہا رہا تھا، وَبِمَا دُوِّيَ، اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جس کے ذریعے سے علاج ہوا، جس چیز کے ذریعے سے آپ کا علاج کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا فتح الباری میں لکھا ہے علاج خلاف توکل نہیں ہے، سنت بھی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ دھو رہی تھیں، حضرت علی ڈھال کے ذریعے سے پانی بہا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی سے تو خون اور بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے بوری کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلایا، پھر اس کو زخم پہ لگا دیا جس سے خون رک گیا، فعل لازم ہے۔ اور آپ کا اس دن رباعی دانت ٹوٹ گیا تھا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا تھا، آپ کے سر پر جو خود تھی وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس موقع پر فتح الباری والے نے صفحہ 998 جلد نمبر 12 فتح الباری میں اس حدیث کے کئی فوائد نقل کیے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی روایت ابن عباس سے ہے، یہ وہی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔
باب وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی بات کو قبول کیا، لبیک، حضرت عائشہ کہتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد، یہ والی آیت انہوں نے پڑھی۔ وہ حضرت عروہ سے کہا اے میرے بھتیجے بھانجے، یہ جو کہا نا میرے بھانجے، اس بہن سے مراد اسما بنت ابی بکر ہیں، چونکہ حضرت عروہ ان کے حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ کان ابوک منہم الزبیر و ابو بکر لما اصاب رسول اللہ ما اصاب یوم احد فانصرف عنہ المشرکون، آپ کے والد انہی لوگوں میں سے تھے۔ کان ابو کا، آپ کے والد ابو کا منہم الزبیر و ابو بکر، ان میں سے زبیر تھے اور ابو بکر تھے۔ زبیر تو واقعی ان کے والد تھے، اور جو ابو بکر یہ نانا تھے، مجازن باپ کہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پہنچے، جو آپ کو زخم پہنچے احد کے دن، تو مشرکین آپ سے ہٹ گئے۔ خافا، ان کو یہ خیال ہوا ان یرجعوا، کہ لوگ پیچھے ہو جائیں گے۔ خافا کا فعل حضور علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں کے پیچھے کون جائے گا؟ فانتدب منہم 70 رجلا، تو ان میں سے 70 آدمیوں نے جواب دیا جی ہم۔ تو ان میں ابو بکر اور زبیر بھی تھے، اور نیچے اور بھی کافی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ باب من قتل من المسلمین یوم احد، مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے احد کے دن، ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب ہیں، یمان ہیں، نضر بن انس ہیں، مصعب بن عمیر ہیں۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں ہم عربوں کے قبیلے میں سے کوئی ایسا قبیلہ نہیں جانتے جن کے لوگ اکثر شہیداً عزا یوم القیامت من الانصار، یہ اکثرہ اور عزا ان دونوں کا جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہونا ہے، آگے من الانصار ان دونوں کے ساتھ ہے، کہ انصار سے زیادہ تعداد میں، انصار سے زیادہ عزت والے قیامت کے دن ہوں گے، زیادہ شہید ہونے کے اعتبار سے۔ آگے قتادہ کہتے ہیں یہ موصول ہے سند مذکور کے ساتھ، کہ ان میں سے احد والے دن 70 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تغلیباً کہا ہے، ورنہ بعض مہاجرین بھی تھے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ، اور بیرہ کے یوم بیر کو، بیر معونہ کے دن 70 آدمی شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں 70 شہید ہوئے، اور بیر معونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی، اور جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہو رہی تھی اس دن۔ اگلی روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، جابر بن عبداللہ نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں میں سے ایک کپڑے کے اندر دو آدمی کو جمع فرماتے تھے، پھر آپ فرماتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ امام الباری میں یہی ترجمہ کیا ہے، جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اس کو لحد میں آگے کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا میں قیامت والے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا۔ پھر آپ نے ان کے خونوں سمیت ان کو دفن کا حکم دیا۔ ولم یصلی علیہم، اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ولم یغسلوا، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ اختلاف ہے یہاں پر، اور یہ اختلاف کا محل پیچھے جو کتاب الجنائز ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ آگے وقال ابو الولید عن شعبہ عن ابن المنقدر، اختلاف کا خلاصہ یہ کہ امام شافعی کے نزدیک نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، حنفیہ کے نزدیک پڑھائی جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پڑھائی تھی آپ نے، یہ روایات میں اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے، یہ ہمارا جواب ہے کہ اس روایت میں نافی ہے، بعد میں مثبت ہے۔ آگے قال ابو الولید، یہ تعلیق ہے، اس کو اسماعیلی نے موصولاً بیان کیا جیسا کہ قسطلانی نے لکھا ہے، اور یہ شام بن عبد الملک ہے، اس نے شعبہ عن ابن المنقدر جابر سے سنا، وہ کہتے جب میرے والد عبداللہ قتل ہو گئے تو میں روتا تھا اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ مجھے روکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ان پر رو نہیں، فرشتے مسلسل اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ رفیہ، یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ یعنی میں کپڑا اٹھا کے روتا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے نہیں روکا، چونکہ رونا تو منع نہیں ہے نا، البتہ آواز سے رونا منع ہے۔ اگلی روایت میں ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے روایت کی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو اس کے صدر کا معنی نوک، اس کی نوک ٹوٹ گئی،
تو فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحْدٍ، تو یہ پھر وہی چیز تھی جو احد والے دن مومنین کو تکلیف پہنچی تھی. پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو ویسے لوٹے جیسے پہلے بہترین تھی. تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فتح لائے ہے اور مومنین اکٹھے ہوئے. میں نے پھر خواب میں ایک گائے دیکھی، واللہ خیر، اور اللہ بہترین چیز ہے. تو یہ مومن تھے جو احد والے تھے، میں نے یعنی اسے یہ مراد لیا ہے واللہ خیر، یعنی صنع اللہ خیر، اللہ کا کام بہتر ہوتا ہے، اللہ بہترین، اللہ کا کام بہتر ہے.